قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ گوشت، رسم یا تقوی؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے ہم قربانی میں جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آگے ہمارا اسلامی مہینہ آ رہا ہے محرم کا. تو دیکھیں یہ ہر انسان پریکٹس کرتا ہے نا. جی کوئی بالکل، کام سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس پریکٹس کرواتا لازمی ہے ہے. کہ بھی یہ پریکٹس کر لو، آگے آپ کو پریکٹیکل دینا ہے، یعنی عملی مشق آ رہی. اب جی دیکھیں بالکل. ہم نے محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو جی اللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ میں ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں. دیکھو جانور کو ذبح کرو، اس کے گلے پہ تم چھری چلاؤ. جانور حلال ہے اور اس کے گلے کے اوپر تم چھری چلاؤ. یہ تمہیں ہم پریکٹس کروا رہے ہیں تاکہ اب تم نے پورا سال گزارنا ہے. پورا سال اب جو حلال ہے، جب تم حلال کے اوپر چھری چلا رہے ہو جی تو جی. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو تمہیں سال بھر ان کے اوپر چھری چلانی پڑے گی. قربانی کے پیسے نہ ہوں تو کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں واجب. جی. اگر شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ بس ایسے قربانی منہ اٹھا کے کر دو. شریعت نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ بھیا آپ یہ دیکھیں کہ قربانی آپ پر واجب ہے یا نہیں. اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اب جس طرح کے بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں قربانی تو واجب ہے، اب گھر بھی ہے، ایکسٹرا جگہ بھی ہے، لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، ہاں تو وہ اس یہ صورت میں کوئی حل ہے اس؟ یہی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. مہنگائی کی وجہ سے قربانی چھوڑ دینا جائز ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ اگر قربانی آپ پر زکوٰۃ یعنی قربانی آپ پر واجب ہو گئی، کہ پھر آپ کو مہنگائی ہو لازمی نہیں کرنی ہے. ہو مہنگائی سے کرنا ہے اس کا آپ نے. تعلق نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح نماز فرض ہے. بالکل. نماز فرض ہو گئی، دھوپ آپ کو کہ ظہر کی نماز تو میرے اوپر فرض ہو گئی، لیکن دھوپ بہت شدید ہے. لاکھوں کا جانور خریدنا اسلام میں کہاں تک درست ہے؟ بھائی دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو مالی طور پر مالدار بنایا نا، جی جی تو لاکھوں کیا 1 کروڑ کا جانور خریدو. ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں انسان کچھ بھی خرچہ کر رہا ہوتا ہے نا. مثلا یہ میرے پاس موبائل ہے، جی جی میری حیثیت کے مطابق میرے پاس موبائل ہے. بالکل ایسے ہی. میں مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہوں تو میری حیثیت کے مطابق 1 لاکھ جیسا موبائل ہے. قربانی کے جانوروں کے ساتھ ریلز بنانا جائز ہے؟ ریل یعنی ویڈیوز ویڈیو وغیرہ. بنانا، دیکھیں ہمارے یعنی ریل بنا سکتے ہیں سب کچھ. جس طرح ویڈیو بنا لیتے ہیں اس طرح ریل بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ آئے گی کہ دیکھیں ریل کے اندر کوئی خلاف شریعت کوئی عمل تو نہیں ہو رہا. مثلا آپ ریل تو بنا رہے ہیں، جانور کی آپ نے تصویر بنا لی ہے تو، جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میوزک بھی شامل کر دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ حنفی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ عوامی پوڈ کاسٹ. یہ وہ جگہ ہے جہاں بات ہوتی ہے حقیقت کی، سوچ کی اور ان سوالات کی جن سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ہر گھر میں بحث چھڑ جاتی ہے، اتنی مہنگائی میں قربانی کیسے کریں؟ جو ہم قربانی کر رہے ہیں کیا وہ رب کے ہاں قبول ہو رہا ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں قربانی ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت سارے سوال ہیں. انشاءاللہ ہر سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی المرتضیٰ صاحب، جن سے ہم قربانی کے حوالے سے سوال کرنے والے ہیں. چلیں ویڈیو میں بنے رہیں. چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں خیریت سے. سب سے پہلے تو آپ کو طلحہ عوامی گفتگو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور اتنے مصروف شخص ہونے کے بعد آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں کیسے حاضری ہوئی؟ بس مصروفیت تو ہوتی ہے، لیکن یہ تو ہماری سب سے پہلے خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. اور دوسرا چونکہ آج کل یہ ایک قربانی کا سیزن چل رہا ہے اور جی جی ہر جگہ تقریباً پورے پاکستان سے ہر مسلمان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے. وہ قربانی کے متعلق مختلف سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے بالکل ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے میری ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ قربانی کے متعلق کوئی ہم بات چیت کر لیں اور عوام کو کوئی اس کے فائدہ اوپر ہو اس سے. فائدہ ہو اور وہ اس سے انہیں سیکھنے کو اس سے بہت کچھ ملے. بالکل، اسی پوڈ کاسٹ سے بہت سے معلومات حاصل بھی ہوتے ہیں لوگوں کو. جی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی ٹاپک میں بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ صرف قربانی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بالکل انشاءاللہ. جی چل، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں قربانی ہو سکتی ہے؟
بھئی زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کی دو حیثیت ہو سکتی ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ کا مقصد کیا ہے. ایک صورت تو یہ کہ آپ نے وہ زکوٰۃ کے لیے پیسے الگ کر کے رکھ دیے تھے. جی مثال کے طور پہ آپ کی جاب ہے جی جی تو آپ نے روزانہ 10 روپے 20 روپے ایک گلے میں گلک میں ڈال دیے کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے ہو گئے. جی. اور اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عید میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو الگ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیا اس میں ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیں زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، یعنی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، جی آپ پر زکوٰۃ واجب تھی اور آپ نے اس میں سے چند پیسے رکھ دیے، نکال کر سائڈ میں کر دیے کہ جس آپ کا مقصد یہ کہ یہ کسی غریب کو دے دوں گا. جی 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 اب قربانی آ گئی، ابھی آپ نے وہ پیسے غریب کو دیے نہیں ہیں، اب آپ چاہ رہے ہیں میں یہ تو، لیکن اب زکوٰۃ کے پیسے مجھے کم پڑ رہے ہیں، مثلا 40,000 روپے آپ کے پاس ہیں، قربانی کے پیسے جو ہے 10,000 روپے مزید آپ کو چاہیے، جی جی. تو آپ نے یار 10,000 اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نکال لیتا ہوں جو آپ نے رکھے تھے، مطلب اس سے قربانی ہو جائے گی؟ تو اس سے قربانی بالکل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب آپ وہ فقیر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. جب تک وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے تب تک وہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ میں شمار ہی نہیں ہوگا یہ پیسہ؟ شمار نہیں ہوگا، اچھا. زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ جب زکوٰۃ کے اوپر قبضہ پایا جائے گا، جی جی اس وقت وہ ادا ہوگی. فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ ادائیگی کے وقت ہوگی. ابھی آپ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے اس جیب سے پیسے نکال کر اس جیب میں اس ڈال جیب دی، میں رکھ لیے. صحیح. حالانکہ پیسے تو آپ کے ہیں، یہ زکوٰۃ تو ہوئی ہی نہیں. جب تک وہ گھر سے باہر نہ چلے گھر جائے. سے باہر اس کی ملکیت میں نہ چلی جائے. جب اس بالکل کی ملکیت میں جائے گی غریب کی تو مستحق کے زکوٰۃ کی ملکیت میں چلی جائے گی، اس کے ہاتھ میں قبضہ کر لے گا، پھر جی جی. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ویسے ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوا اس کا. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اگر قربانی کے پیسے نہ ہوں تو کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں واجب. جی. اگر شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ بس ایسے قربانی منہ اٹھا کے کر دو. شریعت نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ قربانی آپ پر واجب ہے یا نہیں. اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اب جس طرح کے بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں قربانی تو واجب ہے، اب گھر بھی ہے، ایکسٹرا جگہ بھی ہے، لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، ہاں تو وہ اس صورت میں کوئی حل ہے اس میں؟ یہی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے جی. پھر آپ کو قربانی ہر صورت میں کرنی، کرنی ہے. چاہے جیب میں 1 روپیہ ہو یا نہ ہو، آپ کے اوپر لازم ہے. کیوں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا، اب آپ کے پاس ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے. جس طرح ہم دنیاوی ضرورتوں کے لیے پیسہ لیتے ہیں، ارینجمنٹ نہیں کرتے، بالکل بالکل شادی کرتے ہیں. ہوتی ہے تو بالکل لاکھوں کرتے لاکھوں ہیں. روپے ہم قرض لیتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب قربانی کے لیے اگر ہمیں 10,000 روپے 20,000 50,000 روپے یا چلو 1,00,000 روپے بھی قرض لینا پڑ رہا ہے جی تو یہ جی. لینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے واجب ہے. بالکل. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرض لینا نہیں چاہ رہے تو جس چیز کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہوئی آپ اس کو بیچ دیں. یہ بھی اچھا حل ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے، جی. سونے کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو رہی بالکل. ہے. اب نقد جیب میں پیسہ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ جیسے ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہاں، لیکن سونا زیورات ہوتا ہوتے ہے، ہیں. زیورات ہوتے ہیں. اب وہ کیسے زکوٰۃ قربانی کریں یا زکوٰۃ ادا کریں؟ اس کا یہی حل ہے، یا تو وہ قرض لے کر ادا کر دیں. دوسری بات یہ کہ اگر قرض نہیں لے رہی تو اس سونے کے میں سے یا اس چاندی میں سے وہ تھوڑا بہت زکوٰۃ کا حصہ نکال یا زکوٰۃ کا قربانی حصہ نکال نکال لیں. کر وہ ادا کر دیں. بالکل. مہنگائی کی وجہ سے قربانی چھوڑ دینا جائز ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ اگر قربانی آپ پر زکوٰۃ یعنی قربانی آپ پر واجب ہو گئی کہ پھر آپ کو مہنگائی ہو لازمی نہیں کرنی ہے. ہو، مہنگائی سے کرنا ہے اس کا آپ نے. تعلق نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح نماز فرض ہے، بالکل. نماز فرض ہو گئی، دھوپ آپ کو یہ کہ ظہر کی نماز تو میرے اوپر فرض ہو گئی لیکن دھوپ بہت شدید ہے. بھائی دھوپ کا کیا تعلق اس سے؟ جو فرض ہو گیا وہ ہو گیا. فرض ہو گیا، آپ کو پڑھنی لازمی ہے. اس بالکل. میں سستی یا ڈنڈی مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، وہ آپ کو لازمی ادا کرنی. قربانی زیادہ ضروری ہے یا بچوں کی فیس اور گھر کا خرچہ؟ میں آپ بہت سے سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہے، چلو ابھی پہلے بچوں کو شاپنگ کرا لیتے ہیں، یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ٹھہرا دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیں آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک آپ کا دوست ہے، مہمان ہے، وہ روز ملتا ہے آپ سے، بالکل. اور دوسرا ایک دوست ہے وہ آپ کو سالانہ ملتا ہے، تو آپ
کس کو زیادہ ترجیح دیں گے؟ ظاہر ہے جو سالانہ ملتے ہیں، اب جو ڈیلی ملتے ہیں اس کو تو بعد میں ہی مل لیں گے، اب سالانہ مل رہے ہو تو اس کو جو ضروری ہے سالانہ ملنا. آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے آپ اس کو ترجیح دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح بقرعید میں بھی پیسہ لگتا ہے، اسکول میں بھی فیس کی ادا کرنی پڑتی ہے، گھریلو اخراجات ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہمارا سالانہ مہمان ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، اور یہ عید ایک خوشی کا دن ہے، یہ بالکل سال میں ایک بالکل مرتبہ آئے گا، پھر بالکل دوبارہ قربانی نہیں ہو سکتی. بالکل. اس لیے اس کے اوپر خرچہ کرنا یہ فیس سے بھی افضل ہوگا، اور اسی طرح کھانا پینا جو کر دیگر اخراجات ہم کر رہے ہیں جی ان جی سب سے یہ افضل ہے، کیونکہ یہ سالانہ بالکل. مہمان ہے. کیا آن لائن قربانی کیا واقعی شریک طریقے سے ہوتا ہے، شریک مسائل کے طریقے سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آن لائن کوئی قربانی نہیں ہوتی. آن لائن یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جی دوسرے علاقے میں ہے، وہ آن لائن یعنی واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے دوسرے بندے کو اپنا نمائندہ تجویز کر دیتا ہے. مثلا جی جی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے بھائی زبیر صاحب میرے نمائندے ہیں، یہ اپنے علاقے میں قربانی کریں گے. جی تو جی میں نے اب زبیر صاحب کو اپنا نمائندہ بنایا جی. ہے، اب وہ میری طرف سے کرے گا قربانی. اب اس طرح قبول ہو جائے گا. اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ معاملات کرنے کی دو حیثیت ہوتی ہیں، یا تو خود بندہ کر رہا ہو معاملہ، جی جی. یا خود نہ کر رہا ہو بلکہ کسی دوسرے کسی سے کے وہ ہینڈ اوور کروا. ہینڈ اوور کر دے، وہ اس کی طرف سے ادا کر لے، تب بھی یہ درست ہے. اجتماعی قربانی بہتر ہے یا اپنی الگ؟ بھئی دیکھیں یہ اجتماعی قربانی کی وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، الگ بھی حیثیت ہے، وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس میں انسان اپنی حیثیت کو دیکھے. اگر آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ آپ اکیلے ہی سارا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، جی جی اللہ نے آپ کو مالی طور پر وسعت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے اچھے سے اچھی قربانی کرو. لوگ قربانی عبادت کے لیے کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے؟ دیکھیں لوگوں کی اقسام مختلف ہیں. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ عبادت کے طور پر کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، جو کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کیا ان کی عبادت قبول ہوگی؟ یہ چیز دیکھیں جو قربانی قبول ہوگی ان کی؟ دکھاوے کا مطلب قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے طرف سے کہ قیامت کے دن جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا وہ اس سے اس کا بدلہ لے لے. لہذا اگر ہم نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جی ہوگا جی دنیا جی میں تو ہم اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے. بالکل اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، مثلا قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے جی کی جی تھی، تو قیامت میں اعلان کیا جائے گا تم لوگوں سے بدلہ لو. اب لوگ تو وہ تو قیامت کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، اور بالکل بھائی بہنوں سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں، تو وہاں لوگ ہمارے کام کیسے آئیں گے؟ تو اس بالکل. لیے ریاکاری کا تو بہت بڑا گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے، تو ہمیں ہر کام اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. لاکھوں کا جانور خریدنا اسلام میں کہاں تک درست ہے؟ بھی دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو مالی طور پر مالدار بنایا نا، جی جی تو لاکھوں کیا 1 کروڑ کا جانور خریدو. ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں انسان کچھ بھی خرچہ کر رہا ہوتا ہے نا، مثلا یہ میرے پاس موبائل ہے، جی جی میری حیثیت کے مطابق میرے پاس موبائل ہے. بالکل ایسے ہی. میں مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہوں تو میری حیثیت کے مطابق 1 لاکھ جیسا موبائل ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور ایک آدمی اگر 1 کروڑ مہینے کا کما رہا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق چیز لے گا نا. بالکل اب بالکل ایک آدمی کی روزانہ کی آمدنی 10 لاکھ ہے، وہ کیسے جو 50,000 والا جانور لے گا؟ تو بالکل اس میں اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو بہت بڑا مالدار بنایا ہے تو 1 کروڑ کا جب جانور لے کر آؤ، اللہ کے لیے کرنا ہے نا. ہم نے لوگوں کے لیے تو کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. جتنی بالکل زیادہ بالکل اللہ کے لیے چیز جائے وہ اتنا فائدہ. اتنا فائدہ ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ قربانی میں عام طور پہ غریبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ غریبوں کے ضرورت مند کتنے ہیں، تو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ علاقے میں اگر اس رقم میں 2 جانور آ سکتے تو 2 لے کر آئے، تاکہ سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. بالکل بالکل. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ضرورت بھی پوری ہو اور اپنا شوق بھی پورا ہو جائے. قربانی کے جانوروں کے ساتھ ریلز بنانا جائز ہے؟ ریل یعنی ویڈیوز ویڈیو وغیرہ. بنانا، دیکھیں ہمارے یعنی ریل بنا سکتے ہیں، سب کچھ جس طرح ویڈیو بنا لیتے ہیں اس طرح ریل بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ آئے گی کہ دیکھیں ریل کے اندر کوئی خلاف شریعت کوئی عمل تو نہیں ہو رہا. مثلا آپ ریل تو بنا رہے ہیں، جانور کی آپ نے تصویر بنا لی،
ہے تو جی لیکن جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میوزک بھی شامل کر دیا، تو یہ ظاہر اور سی بات اس ہے ریل میں حرام ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے بھی کر رہا ہو، جی کسی کو چڑھانے کے لیے۔ ایسا ہی ہے، ریاکاری کی نیت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بالکل کسی دوسرے کو جن کے پاس مثلا یہ 2 لاکھ کا جانور لے کر آیا، اس نے ریل بنائی کہ میرا وہ جو فلاں دوست ہے وہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں لینے کا، وہ چھوٹا سا جانور لے کر آئے تو اس کو دکھاؤں گا، یہ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، جی تو جی، یہ نیت کی وجہ سے پھر فالٹ آ جائے گا، اور پھر اس کی ریل بنانا گناہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ریل بنائیں، فیس بک پہ لگائیں، سوشل میڈیا پہ لگائیں، لیکن کسی کی حقارت مقصد نہ ہو، کوئی اس کے اندر غلط چیز شامل نہ ہو، شامل نہ ہو اس میں۔ تو اپنا لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کون سی ایپ والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں عیوب تو بہت سے ہیں جن کی وجہ سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن ایک خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا ایپ جس کی وجہ سے جانور نہ لگے، ٹھیک ہے، جس کی بالکل، وجہ سے جانور نہ لگے۔ جانور نہ لگے، اس ایپ کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جانور کے کان ہوتے ہیں، جی بالکل، ہیں، تو اس کے کان ہی نہیں ہے کسی جانور کے، اب اس جانور کی نہیں لگا، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح کوئی بعض دفعہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جانور گاڑی سے اتارتے وقت زخم لگ جاتے ہیں، ویسے چھوٹے موٹے ہوتا نہیں زخم، ہاں ہے، لگ جاتے ہیں بعض دفعہ گاڑی سے اتارتے وقت نہیں، کوئی جانور شیطانی میں کر نے رہا ہوتا آپ کو ہے۔ ایک خلاصہ بتایا نا کہ جس ایپ کی وجہ سے وہ جانور نہ لگے تو اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ اب بالکل، اس کی مختلف مثلا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ جانور نہیں لگا، چل نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اب اس کے پورے دانت ہی گر گئے، جی جی، اب وہ دانت کے بغیر وہ کھا نہیں سکتا، اب جانور نہیں لگے گا۔ یا اس کی پوری نوز کٹ گئی، جی جی، ناک ہی نہیں ہے اس کی، اب دیکھیں یہ جانور لگ ہی نہیں رہا۔ مطلب ان جیسے جانوروں کی ہاں، قربانی نہیں ہوگی۔ مطلب ایسا جانور جس کی وجہ سے ایک فقہ کرام اصول بیان کرتے ہیں، جو ایپ مارکیٹ میں چل رہا ہو جس کی وجہ سے اس چیز کی مالیت کم ہو جائے، جی جی یعنی ڈاؤن ہو جائے، جی جی زخم ہو تو وہ ایسا زخم جس کی وجہ سے تاجر لوگوں کے نزدیک وہ مارکیٹ میں ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، جی جی، تو بالکل، وہ ایپ شمار ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی چھوٹے موٹے زخم لگ جاتے ہیں، گاڑی سے اترنا، جی بیٹھتے جی، ہوئے، تو ایسے چھوٹے تو موٹے ان ان سے کی وجہ کوئی سے قربانی میں کوئی حرج دخل کی پیدا بات نہیں نہیں ہوتا ہے۔ ہے۔ اگر جانور بیمار نکل جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بیماری کی بھی الگ نوعیتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، جی، اس کو اٹھا رہے ہیں زبردستی پکڑ، وہ اٹھ نہیں پا رہا، اتنا سخت شدید بیمار ہے، تو وہ اٹھ کر تو پانی بھی نہیں پی پا رہا، وہ تو اٹھ کر تو مذبح کھانے تک نہیں آ پا رہا، تو لہٰذا اگر ایسی بیماری ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس جگہ تک پہنچ جہاں قربانی ہوتی ہاں ہے۔ اگر وہ بیمار تو ہے، ہلکا پھلکا بیمار ہے، اب وہ چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اور لیکن سست رفتاری کے ساتھ، جس جی طرح ہم جی، انسان ہیں جب بالکل بیمار ہوتے ہیں ہماری رفتار بھی سست ہو جاتی ہے، بالکل لیکن بالکل، چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح جانور کے اندر ہے، اگر وہ بہت شدید بیمار ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، نارمل بیمار ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ اگر عورت کے پاس سونا ہو تو قربانی لازم ہے؟ دیکھیں صرف سونا ہونے پر اگر کسی کی ملکیت میں، شریعت نے پورا ایک نصاب بیان کیا ہے، اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہے، جی، پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور اسی طرح مال تجارت بھی نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ہو اور گئی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس گھر بھی نہ ہو۔ گھر بھی نہ ہو، گھر کی اس کو اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت، جی اور جی، اسی طرح نقد روپیہ، یہ ان 4 چیزوں میں سے آپ کے پاس صرف سونا ہے، بقیہ 3 چیزیں نہیں ہیں، نہیں، لہذا ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا پھر تو قربانی واجب ہوگی، چاہے اچھا، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو اگر قربانی ساڑھے واجب نہیں ہے۔ سات تولہ سونا نہیں ہے، 6 تولہ ہے، جی، تب بھی قربانی آپ پر واجب نہیں ہے، کیوں کہ یہ صرف سونا ہے، سونے کے لیے نصاب پورا نہیں ہے، 7.5 تولہ نصاب ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض عورتیں سونا کم ہوتا ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، جی جی لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی موجود ہے، تھوڑی سی چاندی بھی موجود ہے، جی، یا نقد روپیہ بھی 500 1000 روپیہ سائڈ میں کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نقد روپیہ سونے کے ساتھ ایڈ ہو، جی موجود ہو، جی جی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے زکوٰۃ لازم ہو گی، جائے گی۔ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ کیا عورت خود جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے، آج کل تو انسانوں کو ذبح کر رہی ہے عورت، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ انسان اور جانور میں تو فرق ہے۔ ہاں جب انسان جو کہ حلال ہے اس کو ذبح کر سکتی ہیں، تو پھر وہ جانور تو ویسے اس کو تو بدرجہ والا کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے
ماہر ہونا ضروری ہے. اگر عورت اچھے طریقے سے ماہر ہے، جی وہ ذبح کرنے کا طریقہ مکمل جانتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، وہ ذبح کر سکتی ہے. کیا بیوی کی قربانی شوہر کے ذمے ہوتے ہیں؟ بھائی شرعی طور پر تو بیوی کی قربانی شوہر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی یہ دونوں ملکیت الگ الگ ہے. جس کی ملکیت ہوگی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. جی اگر جی بیوی کی ملکیت میں سونا چاندی ہے تو بیوی کے اوپر واجب ہے، شوہر پر نہیں ہے. اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر پر واجب ہے، بیوی پر نہیں ہے. البتہ ہمارے عرف میں یہی رواج ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر قربانی کرتا ہے. جی جی ہمارے یہ عرف کا رواج ہے. جی اس لیے ہمارے عرف میں شوہر کو ہی لازمی قربانی کرنی پڑے گی اپنی بیوی کی. قربانی کا گوشت کن لوگوں کو دینا ضروری ہے اور کن لوگوں کو دینا ہی چاہیے؟ بھائی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کے 3 حصے کر لیں. جی ایک حصہ ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے، جی جو آپ کے متعلق رشتہ دار ہیں، اس ایک حصے جی میں جی سے اپنے رشتہ داروں کو گوشت پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا حصہ کر لیں، یعنی جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، غریب فقراء اور ہیں مساکین ہیں، ان کے لیے جو کر لیں. قربانی نہیں کر جو سکتے. نہیں کر سکتے یا سال بھر جنہیں گوشت نہیں ملتا، دوسرا حصہ ان کے لیے کر لیں. اور تیسرا حصہ وہ اپنے گھر کے لیے کر لیں. یعنی بالکل. قربانی میں سے تینوں حصے برابر ہو جائیں، تو ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اسی غریبوں طرح کے جو لیے. غریب 3، تاکہ سب کا حق ادا ہو جائے. کیا سارا گوشت اپنے گھر رکھ سکتے ہیں جو بھائی عموماً لوگ کرتے ہیں؟ ہاں، عموماً عید سے پہلے فریجوں کی صفائیاں ہو رہی جی ہوتی ہیں کہ اچھی طرح. بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہمارے کراچی میں کہ وہ نیو فریج لے کر آ رہے ہوتے ہیں بقرعید سے ایک ویڈیو پہلے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک گاڑی پہ فریج بھی لوڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی لوڈ ہے. بالکل، کیونکہ یہاں سے کٹ کر اس میں آئے گا. اس پہ آئے گا. تو یہ ہمارے ہاں ہے. بلکہ بعض لوگ تو پرانا فریج نکال کر بقرعید کی وجہ سے نیا فریج لاتے ہیں، کیونکہ اس میں گوشت پورے سالوں تک رہے. بکرے کو سالم صرف کھال اتار کے سالم اس میں رکھ دیتے ہیں. پھر دیکھیں، شرعی طور پہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. قربانی صرف نیت کا نام ہے، جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، قربانی سے دیکھیں، اللہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کے پاس تو جانور کا خون بھی نہیں پہنچ رہا اور اسی طرح جانور کی یعنی گوشت بھی نہیں پہنچ رہا. اس اللہ کے پاس پہنچ تو رہا اس کی تقوی نیت. پہنچ رہا ہے، یعنی اس کی نیت پہنچ رہی ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو وہ قربانی ہو گئی. اب بے شک بالکل. آپ سارا گوشت فریج میں رکھ دیں، لیکن بات یہاں پر ہی آئے گی. دیکھیں، آپ نے قربانی کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کی ہے. تو مخلوق، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جی جو کنبے کے ساتھ اچھا خیر خواہی کا برتاؤ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے. حدیث بالکل. شریف میں ایک اور آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور جی جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو یا اللہ، آپ تو باری تعالیٰ ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوک سے مر رہا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اور فلاں بندہ ایسا تھا جو کہ لباس نہیں تھا، اس نے اس کو لباس نہیں دیا. کہا کہ تو اس کو کھانا دے دیتا، تو اس کو لباس دے دیتا، ایسا تھا جیسے تو نے اللہ کو دیا. بالکل. تو یہ کہ جب ہم قربانی ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں جی تو جی ہمیں چاہیے کہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم ان کی بھی خیر خواہی کریں، بالکل. انہیں بھی دیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سال ہر سال، ابھی ہمارا وقف قربانی کا سسٹم چل رہا ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں سال بھر سے گوشت نصیب نہیں ہوا، تو آپ ایک جانور ہمیں دے دیں اپنی وقف بالکل. قربانی. اب دیکھیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، سال بھر گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا. نصیب ہی نہیں ہوتے اور قربانی میں بہت کم مل رہے ہوتے ہیں. تقریباً ملتے ان کو جو کرتے ہیں قربانی، ہاں، ملتے بھی انہیں کو ہی ہے تقریباً. صرف ہم دو سیاری چمکانے کے لیے، یہ جی جی میرا اگر اس کے گھر گوشت نہیں آیا یہ تو ناراض ہو جائے گا. تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. میں نے بھی قربانی کی ہے، پھر بھی میرے گھر کو گوشت آ رہا ہے. کیوں؟ جی اگر میں بھی اس کے گھر بھیجوں گا کہ تبادلہ کریں گے بھائی، اگر نہیں دیا تو پھر ناراضگی ہو جائے گی، میں ناراضگی نے ہو گوشت جائے گی بھیجا تھا، تم اور نے اسی نہیں چکر بھیجا. میں جو غریب ہوتے ہیں بیچارے ان وہ تک نہیں محروم پہنچتا. رہ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محلے میں تلاش کرنا چاہیے، جو زیادہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو لازمی پہنچائیں. بالکل.
کیا غیر مسلم پڑوسی کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ ہاں جی، جب میں نے بتایا قربانی کا گوشت واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے تقسیم کرنا، تو وہ چونکہ ایک خیر خواہی ہے، تو اگر آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دیں، وہ قربانی کا گوشت جی ہے جی، وہ دے سکتے ہیں اس کو۔ اگر قربانی نہ کرے اور اتنے پیسے صدقہ کر دے تو کیا قربانی معاف ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ عید کے دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک صرف خون بہانا ہے۔ خون بہانے سے بہتر کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک نہیں۔ اچھا، خون بہانے کا مطلب ہے کہ قربانی جی کرنا، جی، قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کی جگہ پر آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں، کوئی خرچ فائدہ کر دو، نہیں اس ہے۔ کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جی بالکل، آپ 5 نمازیں فرض نہیں پڑھ رہے، جی دن بھر پورا دن نفل نمازیں پڑھ رہے ہو، اس کا جی، فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اصل میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اصل ڈیوٹی ہوتی ہے، جی ڈیوٹی کے بعد پھر نیچے ذیلی یعنی اوور ٹائم ہوتا ہے۔ جب جی جی، آپ ڈیوٹی ہی نہیں کرے آپ کا اوور ٹائم کہاں سے لگے گا؟ بالکل بھی نہیں لگے، اور ہے۔ فائدہ ہی نہیں ہے اس اوور تو ٹائم کا۔ اس لیے قربانی میں قربانی کرنی ہے، قربانی میں جانور ذبح کرنا ہے اور جانور کو تقسیم اللہ کے راہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ 3 دن آپ کوئی جانور کے بدلے میں پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں کوئی ہے۔ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ صرف اللہ نے جو حکم دیا وہ کرنا ہے۔ اللہ نے دیکھو اللہ نے پورا سال ہمیں ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف یہ کہا ہے کہ ان 3 دنوں ان کے 3 اندر دنوں جو میں ہے ذبح کریں، قربانی کرنی ہے۔ آپ کو اگر پیسہ دینے کا شوق ہو رہا ہے تو پورا سال دیں آپ پیسہ، بالکل پورا۔ اللہ نے منع تو نہیں کیا نا، اللہ بالکل تعالیٰ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ مجھے دے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے۔ آپ کو کس نے روکا کہ پورا سال آپ اللہ کو قرض نہ دیں، اللہ کی بالکل، مخلوق پر خرچ کریں، لیکن بقرعید کے 3 دن کے اندر قربانی ہی کریں گے، اس جگہ پر آپ پیسہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اس میں ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتا، بعض دفعہ اسے مجبوری کے تحت، مجبوری ہوتی ہے، بہت زیادہ کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سے جی جی، بہت معاملات سارے ہوتے مسئلے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ یا قربانی نہیں کر پایا، بعد میں اسے احساس ہوا کہ یار میرے اوپر تو قربانی واجب تھی، کر دینی چاہیے تھی، اب وقت بھی گزر گیا، اب میں کیا کروں؟ ایسی صورت میں جب اسے احساس ہو جائے تو پھر وہ جانور کے حصے کے نہیں بلکہ جانور کے جو رقم بنتی ہے، مثلا ایک بکری 50,000 کی آ رہی ہے جی تو وہ اتنا ہی 50,000 کی جو رقم وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن قربانی کو چھوڑ کر کے میں قربانی نہیں کرتا بعد میں پیسے دے دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا بالکل، ہی ہوگا کہ فرض نماز تم پڑھ نہیں رہے اور کہہ رہے میں سنت نہ، نفل تہجد پڑھتا رہوں گا۔ بالکل۔ جی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ گوشت، رسم یا تقوی؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے ہم قربانی میں جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا اسلامی مہینہ آ رہا ہے محرم کا، تو دیکھیں ہر انسان پریکٹس کرتا ہے نا، جی کوئی بالکل، کام سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس پریکٹس کرواتا لازمی ہے ہے۔ کہ بھی یہ پریکٹس کر لو، آگے آپ کو پریکٹیکل دینا ہے یعنی عملی مشق آ رہی۔ اب جی دیکھیں بالکل، ہم نے محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو جی اللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ میں ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں۔ دیکھو جانور کو ذبح کرو، اس کے گلے پہ تم چھری چلاؤ، جانور حلال ہے اور اس کے گلے کے اوپر تم چھری چلاؤ، یہ تمہیں ہم پریکٹس کروا رہے ہیں تاکہ اب تم نے پورا سال گزارنا ہے، پورا سال۔ اب جو حلال ہے، جب تم حلال کے اوپر چھری چلا رہے ہو جی تو جی، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو تمہیں سال بھر ان کے اوپر چھری چلانی پڑے گی۔ سمجھے بات؟ بالکل، اب یہ مقصد تو نہیں ہے ادھر ہم نے چھری بھی چلا رہے ہیں اور ادھر سے الٹے کام بھی کر رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں یہی ہے اس ابھی میں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی ریل بنانا اور ٹک ٹاک بنانا، بھئی آپ بنائیں، ٹک ٹاک بنائیں، ریل بنائیں، لیکن جی آپ اس قربانی کے ساتھ میوزک کو ایڈ کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی، یا وہاں ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول ڈھماکہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ الٹا کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اللہ کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تم جانور کو ذبح کر رہے ہو جو اللہ نے حلال کیا ہے، تو اسی طرح اللہ کی حرام چیزوں کو بھی تم ذبح کرنا سیکھو۔ یہ سال کے اینڈ میں ہمیں ایک پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ جی کروا جی، رہے ہیں، تو تاکہ اب نیا سال جو شروع ہوگا تو اس میں تم یہ مقصد یہ ذہن میں تمہارے ہونا چاہیے کہ اب اگر سامنے کوئی
ناجائز چیز آ رہی ہے تو فوراً تمہارے ذہن میں بھئی میں نے جانور کے اوپر چھری چلائی تھی، جی جی لہٰذا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے اوپر بھی اس کے اوپر چلاؤں گا. چلا گیا. تو یہ ایک ہماری اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہے ہیں. بس کمزور ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا وقف فرمائے. قربانی کے متعلق کچھ بتائیں. بھئی وقف قربانی الحمدللہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ وقف قربانی کا مطلب حقیقت میں وقف نہیں ہوتا. تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو حصہ تھا، اب قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہ رہے تھے، جی جی آپ اس کو چھوڑ کر آپ کسی دوسری جگہ آپ سیٹ اپ کر رہے ہیں، وہاں پر قربانی کروا رہے ہیں. جی جی تو اور گوشت خود بھی نہیں لا رہے، بلکہ وہ سارا گوشت ضرورت مندوں کے لیے میں نے ابھی جیسے بتایا کہ قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے. بالکل. گوشت کے 3 حصے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک ضرورت ضرورت مند کے تو لیے یہاں پر وقف قربانی کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا گوشت آپ نے ضرورت غریبوں کے مند لیے پہ ہی دے جائے دیا. گا. تو یہ وقف قربانی کا ہمارا سسٹم ہے. الحمدللہ یہ ہم مختلف علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ہر سال ہمارا سسٹم یہ جاری ہے. تکبیر تشریق کے بارے میں کچھ بتائیں، جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. ہاں، تکبیر تشریق ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمہ ہے، یہ اللہ کی تکبیر بیان کرنا، یہ سمجھ پڑھنی ہوتی ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا جو دن ہے، فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک، تقریباً یہ 23 نمازیں غالباً بنیں گی. تو ان 23 نمازوں میں ہر فرض کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اچھا. ایک مرتبہ، 3 دفعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ پڑھنا مرد کے اوپر بھی واجب ہے، اور اسی طرح عورت کے اوپر بھی واجب ہے. یعنی مرد مسجد میں پڑھے گا تو الحمدللہ مسجد میں تو ایک سسٹم ہوتا ہے، سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن عام طور پہ عورتوں کے ساتھ یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جماعت نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو بھول جاتی ہیں وہ کام کاج کی وجہ سے. تو عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے یہ کہ وہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھیں گی. اور اس کا ایک حل یہ ہے کہ گھر میں کسی مناسب جگہ پر ایک پرچے کے اوپر یہ تکبیر لکھ کر، آج کل 20-25 روپے میں پرنٹ ہو جاتی ہے، پرنٹ کروا لیں اس تکبیر تشریق کو. جہاں عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں ایک ہی جگہ پر چشمہ کر دیں اور تاریخ لکھ دیں، بھئی بدھ سے منگل سے لے کر آپ جو ہے ہفتے کی عصر تک یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گی، تو اس سے ان کو یاد رہے گا. نماز عید کا طریقہ اور ہاتھ اٹھانا باندھنا وغیرہ ان کا بھی کچھ بتا دیں جو نہیں پتہ لوگوں کو. ہاں، عام طور پہ نماز عید آتی ہے تو اس میں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. دراصل یہ کہ دیکھیں عید کی نماز میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 6 تکبیریں ہوتی ہیں زائد، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور نیت باندھ کر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد 3 تکبیریں ہوں گی سورہ فاتحہ سے پہلے، قرات سے پہلے. ثنا پڑھنے کے بعد امام تکبیر کہے گا تو ہم نے ہاتھ اٹھانے، تکبیر کہنی 3 مرتبہ زبان سے ادا کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد پھر امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور اسی طرح جب مکمل رکعت ہو جائے پھر دوسری رکعت میں، اب دیکھیں یہاں تو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی نا سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیریں 3 ادا کی ہیں ہم نے، لیکن دوسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھنی، بلکہ امام کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا. جب سورت پڑھ لے تو اس کے بعد پھر یہ 3 مرتبہ دوبارہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ 3 تکبیریں. اور اس میں عام طور پہ پھر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھی ہاتھ اٹھائیں، کیوں سال میں 1 سال بعد آتی ہے نا، بھول جاتے ہیں، انسان ہے کمزور ہے تو بھول جاتا ہے، تو وہ اب شک میں ہوتا ہے. بھائی دیکھیں اس میں عید کی جو زائد تکبیر، اس میں آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں گے، دونوں میں، ٹھیک ہے. لیکن نماز جنازہ میں جو تکبیر ہے اس میں صرف ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. نماز جنازہ میں صرف ہاتھ باندھے رہیں گے، ہم نے صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے. لیکن عید کی نماز کے اندر ہم نے زبان سے بھی کہنا ہے اور ہاتھوں سے بھی اشارہ کرنا ہے. تو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں. ناظرین،
جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا محترم صاحب نے کھل کر قربان کے حوالے سے، عید کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوال ہوئے ہیں اسی پوڈ کاسٹ میں. آپ پوری پوڈ کاسٹ کو دیکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.